سجدہ صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو اتنی زندگی مصروف بنائی ہوئی ہے سجدہ طاہر نے کہ ہوسٹنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے ریگولر، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کا شوق ہے کبھی کر لیا، سنگنگ بھی ماشاءاللہ ایک ریگولر ایک فیز ہے آپ کی زندگی کا، وہ چل رہا ہے، پھر ڈفرینٹ جابس آپ کرتی رہتی ہیں. کس طرح ٹائم نکلتا ہے اور کس طرح مینٹین کرتی ہیں اپنا اسکیجول؟ ویری گڈ کویشچن دو. لیکن دیکھیں ہر چیز جیسے ہمارے شوز ہوتے ہیں، FM شوز 2 گھنٹے کا شو ہوا، کبھی 1 گھنٹے کا شو ہوا، جیسے ریجنل شو دیٹ آئی ایم ڈوئنگ ان پنجابی تو وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو ٹائم ٹو ٹائم وہ یو آر مینیج ڈوئنگ اے ہو شو ان جاتا ہے پنجابی ایز ویل ایز ود ویل. اردو. تو مطلب 2 گھنٹے آپ شو کر رہا ہے، مطلب اب وہ فکس ڈیز نہیں ہوتے. جیسے سنڈیز کو ہوتا ہے فرام 9 to 11 صبح کا سلاٹ آپ نے کر لیا، یا 11 to 1 آپ نے کر لیا. جیسے تھرسڈے کو آپ نے کر لیا تو وہ مینیج ہو جاتا ہے آلٹرنیٹیولی. اب جس طرح سے موسٹلی کانسرٹس ہوتے ہیں وہ شام میں زیادہ تر ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اگر کوئی آپ کا سنگنگ کا کہیں آپ کا ایونٹ ہے تو یو کین ایزیلی ڈو دیٹ. ہوسٹنگ کا ایونٹ ہے تو وہ بھی شام میں ہوتے ہیں، یا جب بھی مارننگ شوز کے موقع ملتے ہیں تو کوئی بھی چیز سائڈ بائی سائڈ ایک ساتھ نہیں چل رہی. اور پھر اتفاق ایسا ہوتا ہے جس دن چھٹی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے کال آ جاتی ہے، جیسے آج یہاں کے لیے آگے تو میں نے کہا صاحب اویلیبل. تو اس طرح سے آپ ایزیلی آلٹرنیٹیولی اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. بات صرف ہوتی ہے اگر آپ کا کسی بھی چیز کے حوالے سے پیشن ہو، سو یو میک ویز اینڈ دیر از اے سیئنگ وین دیر از اے ول دیر از اے وے. دیر از اے ول دیر از اے وے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا سجدہ صاحبہ یہ مجھے بتائیں کہ ابھی اس ٹائم پہ اور کافی عرصے سے آپ کو بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے سجدہ اپنا فیوچر کیا دیکھتی ہے؟ گھر میں گول روٹی بناتے ہوئے دیکھتی ہے؟ فی الحال تو جب وہ وقت آئے گا دیکھیں. لیکن بنانا آتی ہے سجدہ؟ یہ بالکل بتائیے. الحمدللہ. مجھے یہ ہے اکثر لوگوں ہماری کا آج کی خیال ہے عورت. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ہم لوگ جو اسکرین پہ ہوتے ہیں، جن کی میڈیا سے وابستگی ہے، ان کو گھر کے کام نہیں آتے. ایسا نہیں ہے بالکل، گھر کے کام ہم گول سب روٹی کر رہے ہوتے بنانا ہیں. ایکچولی بہت مشکل ہے. آئی مین آئی کوک ویری ویل، لیکن مجھے گول روٹی بنانا نہیں آتی آج بھی. ایگزیکٹلی مجھے روٹی بنانی آتی ہے الحمدللہ، لیکن میں اس ویسے چیز نہیں کو آتی نا اوائڈ ہی کر رہی ہوتی ہوں. وہ جیسے اماں بناتی تھی چپاتیاں، وہ نہیں آتی ہمیں. بس روٹی بنانے کے جو زیادہ فرائض ہیں نا میری مدر ہی انجام دے رہی ہوتی ہے، میں تھوڑا اوائڈ کر. لیکن الحمدللہ آئی کین کوک ویری ویل. آپ کبھی آئیے گا انشاءاللہ دعوت پہ، تو آپ کے ضرور لیے مزے ضرور مزے کی ضرور چیزیں ساتھ میں بناؤں بنائیں گی. گے. بیکاز کوکنگ کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس چیز سے آپ دور ہوتے ہیں نا اس کا آپ کو شوق ہوتا ہے. تو مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے مجھے کوکنگ کا بڑا شوق ہے، لیکن جب آپ پسینوں میں جاتے ہیں نا پھر کہتے ہیں یار کیا اس چیز کو بندہ اب بہت اوائڈ کرتا ہے، خاص طور سے اس گرمی کے ماحول میں. تو یہ والی باتیں چلتی رہتی ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر کی پلانز یہی ہیں کہ اپنا میوزک پہ فوکس رکھنا ہے. اسی طرح سے میڈیا کی ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی، اور جب پریکٹیکل فیز آئے گا لائف میں تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں جہاں اللہ پاک نے لکھا ہے وہاں روٹیاں بھی کچن میں بنا رہے ہوں گے. تو فی الحال آئی ایم مور فوکسڈ انٹو مائی کریئر اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو اسی طرح سے جابس چلتی رہتی ہیں اینڈ میڈیا از مائی مین فوکس رائٹ ناؤ. ابھی فار لائک اے فیو ایئرس کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے فی الحال گول روٹی سکون ہے. بنانے والی؟ باقی وہ کہتے ہیں نا جب وقت آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، یار یہ کام سچ وقت سے ہی بات اچھا لگتا ہے. صحیح بالکل بات آپ ہے، کو نہیں پتا ہوتا آپ کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے، کب لکھا ہوا ہے، اور بس ہو ہی جاتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. یہ ایسا ہی. اچھا ویسے کوئی آئیڈیل کوئی ذہن میں کہ یار ایسا ہو، اس طرح کا ہو، کبھی سوچے؟ جی بالکل، شاہ رخ خان از مائی آئیڈیل. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جیسا کوئی ڈھونڈنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. دیکھیں شاہ رخ خان کو جو آپ اب دیکھ رہی ہیں وہ 50 فلٹر کے بعد دیکھ رہی ہیں. جو پہلے کا شاہ رخ خان تھا سوچ لیں ایسا کوئی آگے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. He's been my inspiration, he's my most favorite. I'm like kind of biggest fan of him. تو بس ہی از مائی آئیڈیل. آپ نے پوچھا تو میں نے بالکل سوچا کہ آپ کو بتا ہی دوں آج اسکرین کے طور سیکنڈ تھرڈ فورتھ کاپی اگر شاہ رخ خان کی دیکھ رہی ہے تو ہم سے رابطہ کریں پلیز. بڑے شاہ رخ خان ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا ایک ہی ہے. کاپی سے کام چلا لیں گے نا، اوریجنل تو نہیں مل سکتا، کیا کریں ہم کاپی سے کام چلا لیں گے. خیر جی، یہ مستی مزاق جو گالیوں تو حالت رہتی ہوں. شاکر صاحب کی طرف ادھر میں شاکر صاحب ذرا سا میں ضرور اس چیز پہ نظر ڈالنا چاہتی ہوں. جب قیمتوں کی کہیں بات اسٹارٹ ہوئی تھی اور اصلی اور جعلی دودھ کی بات ہوئی تھی، ذرا سا میں اس پہ بھی نظر ڈالنا چاہتی ہوں. یہ کہاں یہ ملاوٹ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کہاں مطلب ہمارا کسان بھی ماشاءاللہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہا ہے، پھر ہمارا جو خریدار ہے وہاں تک چیز پہنچتی ہے تو بڑی چمکتی ہوئی بڑی خوبصورت کلر کی پہنچتی ہے. یہ بیچ میں کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم ملاوٹ کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ جو حال ہی میں دیکھیں ہیٹ اسٹروکس ہے، پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کا چرچا ہے. ہاں ایسے ہی کلائمیٹ چینج سے کسان بھی ہٹ ہوا. ابھی پچھلے دنوں جو یہ گرمی کا وہ آیا
جھٹکا تو اس میں 30,000 سے زائد مویشیوں کی مورٹیلٹی ہوئی ہمارے پاس. 30,000 سے زائد. جی ہاں. اور دوسرا اس کے اندر جو عوامل کار فرما ہے ملاوٹ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہے پرائس کیپنگ. پوری دنیا میں جہاں بھی کسی چیز کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے, قیمتوں کو کم کرنے کے لیے, مقابلے کے رجحان کو پیدا کرنے کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کیا جاتا ہے. پورے نظام کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ پلے ہونا چاہیے, کیونکہ ان پٹ آزاد اور آؤٹ پٹ کنٹرول. اس سے کیا ہوا, ایک طرف تو موسمی صعوبتیں مویشیوں نے اور کسانوں نے برداشت کی, دوسری طرف آپ نے آؤٹ پٹ کو کنٹرول کر کے رکھا, ان پٹ بڑھتا گیا.